سابق رکن پارلیمنٹ خواجہ سہیل منصور صاحب کو اور جو آل کراچی ریسٹورینٹ ایسوسیشن کے صدر ہیں فیضان راوت صاحب کو، ان کو میں پاکستان پیپلز پارٹی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان دونوں دوستوں سے، ساتھیوں سے ہماری پرانی نیاز بندی ہے، اور خواجہ سہیل منصور صاحب نے، فیضان راوت صاحب نے ہمیشہ سیاسی وابستگیوں سے باردر ہو کر لوگوں کو عزت دی، لوگوں کے ساتھ پیار محبت بانٹا، اور یہی ان کی خصوصیت ہے کہ آج معاشرے میں ان کا ایک اچھا مقام ہے، ایک نام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شمولیت سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی شہر میں بڑی تقویت ملے گی۔ ہم انشاءاللہ مل کر اس شہر کی ترقی کے لیے، اس شہر کے امن کے لیے ہم کام کریں گے، کیونکہ ان کا بھی ایک تجربہ ہے، اور فیضان راوت صاحب بھی ہمارے شہر کے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے ریسٹورینٹس کے اندر روزگار بھی فراہم کیا ہے۔ سہیل منصور صاحب بھی ایک کاروباری شخصیت ہیں، انہیں بھی شہر کی ترقی کے لیے، لوگوں کے روزگار کے لیے بہت کام کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی مزید جو ہے وہ آگے مضبوط ہوگی، بڑھے گی، اور انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کریں گے، شہر کی خدمت کریں گے، اور کراچی شہر کو انشاءاللہ اس کا کھویا ہوا مقام بھی ہم دلائیں گے۔ خواجہ سہیل منصور صاحب بات کریں گے آپ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے تو پہلے میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب آصف علی زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پیپلز پارٹی کے جو بھی عہدیداران ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور مجھے اپنی ٹیم میں جب میں نے ریکویسٹ کی تو مجھے اپنی ٹیم میں انہوں نے شامل کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا ایک اچھا دوستانہ رشتہ ہمیشہ رہا ہے، اور پیپلز پارٹی نے کراچی شہر کے لیے کوشش بہت کی کام کرنے کی، لیکن بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں کہ روکی گئیں اور نہ کرنے دی گئیں، لیکن الحمدللہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے بہت سخت وقت بھی دیکھے، بی بی کی شہادت بھی دیکھی، لیکن پھر بھی انہوں نے پاکستان کے لیے اپنی قربانیاں جو ہیں ایک طرف رکھ کے پاکستان کی وفاداری اور پاکستان کی ترقی کے لیے کوششیں کی۔ تو مجھے یہ چیز ایک دل کو لگی، اور میں اس بات سے بہت امپریس رہا کہ کوئی بھی پارٹی ہو، جب اتنے بڑے سہنے ہو جاتے ہیں تو وہ ملک کے خلاف بات کرتے ہیں، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں کہ جی ملک کا یہ ہو جائے گا، لیکن پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ گھر میں قربانیاں دینے کے بعد بھی آج وہ ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی پاکستان اور بالخصوص کراچی کو ترقی ملے، اور کراچی کے جو روشنیوں کا شہر کبھی تھا وہ دوبارہ روشنیوں کا شہر انشاءاللہ پیپلز پارٹی بنائے گی۔ اور میرا اسی لیے ایم کیو ایم سے میں نے جو ایک سائٹ کیا، اور میں اس سائٹ پہ آیا کیونکہ مجھے یہ دکھا کہ انہوں نے 35 سال میں کراچی کو ڈیلیور نہیں کر سکے، اور اب انشاءاللہ جو ہے بلدیات میں بھی جو ہے پیپلز پارٹی جو آ گئی ہے، انشاءاللہ میئر بھی بلدیات میں اگر انشاءاللہ ان کا آئے گا تو کراچی کو ترقی ملے گی، اور میں ان کے ساتھ مل کر، اور میری جو ٹیم ہے، جو ساری چیزیں ہیں، میری کوشش ہوگی کہ ملک اور بالخصوص کراچی کے لیے میں ان کا ایک حصہ بن کے کراچی کی ترقی کے لیے کام کروں۔ بہت شکریہ۔ جی فیضان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان راوت ہے۔ سب سے پہلے تو میں چیئرمین صاحب، وہ چیئرمین صاحب آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ کہ ہم نے شمولیت کے لیے سے کہا کہ ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں ویلکم کیا۔ سیکنڈلی یہ کہ آپ لوگ، ہم کراچی سے وابستگی ہماری کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی کے لیے کام کیا۔ پچھلے گزشتہ 1.5 سال سے میں ڈفرینٹ طریقے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ چیزوں میں کام کرتا رہا۔ اس کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ کووڈ کے وقت میں بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا شہر بند تھا، ساری چیزیں تھیں، تو اس سلسلے میں ہم این سی او سی سے ہی بات کرتے تھے، ادھر بھی بات کرتے تھے۔ سعید بھائی نے بہت سارے ایسے کام کیے جو این سی او سی کی ڈائریکشن سے تھوڑے سے ہٹ کے بھی تھے۔ میں شکریہ ادا کروں گا ان کا، شادی ہال ایسوسیشن کے حوالے سے بھی، اور ہمارے کراچی ریسٹورینٹ ایسوسیشن کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ جو مسئلے مسائل تھے، ہمارے لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں، انڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھے، تو ہم نے بہت اچھی چیزیں ادھر دیکھی۔ دوسری چیز ہے کہ میں سینٹرل میں رہا ہوں، تو سینٹرل میں پچھلے 1.5 سال سے میں نے خاص طور پہ کام دیکھا، اور پچھلے یہ 2 سال کے ایرا میں جو
مرتضی نواب صاحب نے اور باقی لوگوں نے کام کیا اختیارات ملنے کے بعد. کیونکہ وہ جو آپ دیکھیں کہ اختیارات کا رونا بہت رویا جاتا تھا کہ جی میرے پاس اختیار نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں, تو ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کہ کراچی کے لوگوں کو, کراچی کو پیپلز پارٹی کو موقع دینا پڑے گا اور ان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. گزشتہ جن لوگوں کو موقع دیا کراچی نے, آپ دیکھ لیں 3.5 سال میں ایک رات انہوں نے کراچی میں بسر کرنا مناسب نہیں سمجھا. وہ چند گھنٹوں کے لیے آتے تھے, اس میں چائے پانی اور باقی ہمارا تعلق بزنس کمیونٹی سے, وہ صرف یہ بتا دیں کہ کتنی دفعہ وہ کہاں بیٹھے ہیں آگے. اور ہمیں مسائل کا حل چاہیے. دوسری چیز یہ کہ تمام زبانوں سے, تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے پیپلز پارٹی تمام صوبوں میں وہ رکھتی ہے. تو بیسٹ آپشن, بیسٹ چیزیں کراچی کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں. ہم آگے, ہم نے ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی کہ ہم کام کرنے کے لیے آئے ہیں. کراچی میں کام کریں گے, روڈ پہ نکلیں گے, گلیوں میں جائیں گے, لوگوں سے بات کریں گے, ان کے بنیادی مسائل بھی حل ہوں گے, دوسری چیزیں بھی حل ہوں گی. ہوتا کیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ میں کوئی اور وہاں سے جیتا ہوا ہوتا ہے, پھر وہ سندھ گورنمنٹ کا ایشو کرتا ہے. سندھ گورنمنٹ کام کرنا چاہتی ہے تو وہ کام کرنے نہیں دینا چاہتے. یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. گزشتہ آپ 1.5 سال میں دیکھ لیں گے, بسز بھی آ گئی ہیں, دوسری چیزیں بھی آ گئی ہیں, کام بھی ہو رہا ہے روڈوں پہ, اور ہم ان کے ساتھ مل کے ہر جگہ کام کرنے کو تیار ہیں. بہت مشکور ہیں ان کا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا. جی آپ کوئی کوشچنز آپ کہیں تو بھی جی قائد صاحب. جماعت اسلامی اور آپ کے بیچ جو چل رہی ہیں, دوریاں ختم ہونے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن جماعت اسلامی نے جو درخواست دی الیکشن کمیشن کو کہ یہ جو 11 سیٹیں شاید ان پہ دوبارہ گنتی ہو, یہ سارے سینیریو میں آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی میئر لا سکے گی یا جماعت اسلامی کی اکثریت ہو جائے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی امیدوار یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو شکست ہے وہ کم ووٹوں سے ہوئی ہے اور قانون کے مطابق ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے, تو ان کا حق ہے کہ وہ جو بھی فورمز اویلیبل ہیں اس سے وہ رجوع کریں. نہ صرف جماعت اسلامی نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی درخواستیں دی ہیں, اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ شاید کچھ نشستوں پر پی ٹی آئی نے بھی درخواستیں دی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جماعت اسلامی نے 6 نشستوں کے حوالے سے ایک درخواست دی الیکشن کمیشن کو, پھر اس کے بعد 3 اور درخواستیں دیں, اور اس وقت بھی ہمارا یہ خیال تھا کہ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن ان درخواستوں کو نہیں سن سکتا. تو ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے جو سمجھتے تھے کہ جی ان کے ساتھ شاید ان کو فیئرلی ٹریٹ نہیں کیا گیا, نتائج میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے, تو وہ الیکشن کمیشن نہیں گئے, بلکہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ ٹرائبونلز جب بن جائیں گے تو ہم وہاں چلے جائیں گے. لیکن جب الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی کی درخواستوں کو ٹیک اپ کیا, تو جب پہلی پیشی ہوئی تھی وہاں غالباً 25 یا 26 تاریخ کو, تو وہاں بھی ہمارے وکیل نے یہ کہا کہ اگر آپ اس طرح کی درخواستیں انٹرٹین کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی لے کر آ جاتے ہیں. اور گزشتہ جو ہیئرنگ ہوئی تھی 2 فروری کو, اس روز ہمارے کئی لوگوں نے درخواستیں الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی ہیں. اچھا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کا کہ ہماری بات چیت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے کیا نہیں کرتا, وہ جو بھی کرے گا ظاہر ہے جو اس سے متاثر ہوگا وہ اگلے فورم پہ چلا جائے گا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو درخواستیں دی گئی ہیں اس میں قانونی طور پر شاید الیکشن کمیشن کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ ریلیف کسی کو دے سکے. جہاں تک ری کاؤنٹنگ کی بات ہے, جو پہلی ہیئرنگ ہوئی اس ہیئرنگ پہ بھی ہمارے وکیل نے یہ کہا کہ جماعت اسلامی نے اپنی جو درخواست دی ہے, اور وہ بھی کسی امیدوار نے نہیں دی ہے, قانون کے مطابق امیدوار کو جانا چاہیے, امیدوار نہیں کیا کوئی ایک اور شخص چلا گیا کہ جی یہ 6 UCs ہیں ہمارے ساتھ یہاں زیادتی ہوئی ہے. اور اس میں بھی اس کی جو پریئر تھی وہ یہ تھی کہ ان کی ری کاؤنٹنگ کرائی جائے اور الیکشن کمیشن اپنے نمائندے کی نگرانی میں کرائے. ہمارے وکیل نے پہلی پیشی پر بھی کہا کہ جی ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے, آپ اس کی ری کاؤنٹنگ کرا دیجئے اور اپنے نمائندے کی نگرانی میں کرا دیجئے. حالانکہ قانونی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہے, لیکن ہم نے اجازت دی کہ یہ کر لیں تاکہ ایشو سیٹل ہو جائے اور یہ جو الزام لگ رہا ہے کہ جی گڑبڑ ہوئی ختم ہو جائے. پھر جو دوسری 3 UCs ہیں اس میں تو کیس ڈیفرنٹ ہے. اس میں ڈیفرنٹ کیس اس طرح ہے کہ وہ تینوں UCs جماعت اسلامی کے فارم 11 جس کا وہ بہت چرچا کرتے ہیں اس کے مطابق آروز نے ان کو جتوا دی ہیں, جماعت اسلامی کو جتوا دی ہیں. ہارنے والے امیدواروں نے درخواست کی کہ جناب اس کی ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے. قانون کے مطابق آرو نے اجازت دے دی کہ ری کاؤنٹنگ کر لیتے ہیں. اسی آرو نے جس نے جماعت کو جتوایا تھا اس نے ری کاؤنٹنگ کرائی. جب ری کاؤنٹنگ ہوئی تو وہ 3 نشستیں جو تھیں وہ جماعت کے ہاتھ سے نکل گئیں, 2 پیپلز پارٹی کے پاس آ گئیں, 1 PTI کے پاس چلی گئی. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ 6 سیٹوں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فارم 11 کے مطابق
آر او نے رزلٹ نہیں دیا، اور باقی 3 نشستوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آر او نے تو رزلٹ دیا تھا پھر ریکاؤنٹنگ میں ہرا دیا. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں میچ نہیں کرتی ہیں، اور ان 3 نشستوں کا رزلٹ یہ بتاتا ہے کہ جماعت اسلامی کے جو فارم 11 ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے. لیکن ہمیں ریکاؤنٹنگ پہ بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے. صرف التجا یہ ہم نے الیکشن کمیشن سے کی ہے کہ اگر آپ 6 نشستیں جماعت اسلامی کی لے کر ریکاؤنٹ کراتے ہیں تو اسی طرح پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی درخواستیں آپ کے پاس موجود ہیں ریکاؤنٹنگ کی، برائے مہربانی ان کی بھی کرا دیجئے، اپنے ہی کسی شخص کی نگرانی میں کرا دیجئے. تو یہ اگر برابر کے اس پہ ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ میئر تو پیپلز پارٹی کا جائے گا. دیکھیں وہ انتقال کر گئے ہیں، اس لیے میں مناسب ہی سمجھتا ہے کہ ان کے اوپر بات کروں. ظاہر ہے کہ پہلے ہم بہت چیز باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن اب ایک شخص دنیا میں نہیں رہا تو اس پر بس میں مزید کوئی بات نہیں کروں گا. لیکن جو دوسری بات آپ نے کہی اس کی میں ایک اور وضاحت کر دوں کہ آج 5 فروری ہے اور آج تک کراچی کی کسی یو سی کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے، کسی کا بھی نہیں ہوا. تو یہ کہنا کہ جی 6 کا رکا ہے 9 کا رکا ہے وہ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ ہوا ہی کسی کا نہیں ہے. اب جب باقیوں کا ہو جاتا ہے، کتنوں کا وہ نہیں کرتے ہیں، پھر ہم کہہ سکیں گے جی ان کا انہوں نے روک دیا تھا. اب اس میں ایک جو بات الیکشن کمیشن کر رہا ہے جو میری سمجھ سے بالاتر ہے، میں نے پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی، گزارش بھی کی کہ جی جو 11 نشستیں جن پر الیکشن نہیں ہوا، ہم پہلے اس پہ الیکشن کرائیں گے اور اس کے بعد ہم اور ریزرو سیٹس کا کرائیں گے اور اس کے بعد ہم میئر اور چیئرمین کا الیکشن کرائیں گے. یہ بات درست نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے قانون کی وہ درست نہیں ہے. اس پر جہاں قانون میں یہ لکھا ہے کہ ہاؤس مکمل ہوگا اور اس کے بعد میئر کا الیکشن ہوگا، تو ہاؤس مکمل ہونے سے مراد ریزرو سیٹس کا الیکشن ہونا ہوتا ہے، جو سیٹیں خالی ہوتی ہیں اس کا نہیں ہوتا. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں اگر کچھ نشستیں خالی رہ جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے تو اس کا انتظار نہیں کیا جاتا. جو ریزرو سیٹس ہیں اس کا الیکشن ہو جاتا ہے، اور جب ریزرو سیٹس کا الیکشن ہو جائے تو اس کے بعد چیئرمین، اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کا، وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہو جاتا ہے. اور اس الیکشن کے بعد جو سیٹیں خالی ہوتی ہیں ان کا شیڈول جاری ہوتا ہے اور اس پہ الیکشن ہوتا ہے. لیکن یہاں اگر یہ الٹا چلیں گے تو یہ ایک ایسا خطرناک قسم کی روایت پیدا ہو سکتی ہے جو آگے چل کر الیکشن کمیشن کے لیے اور اس حکومت کے نظام کے لیے جو ہے مصیبت بن جائے گی. کہ اگر یہ طے ہو گیا کہ پہلے آپ نے جو سیٹیں براہ راست جس پہ لوگوں نے منتخب ہونا تھا اس کو پورا کرنا ہے، اس کے بعد ریزرو سیٹوں پہ جانا ہے، تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ نمبر بہت مشکل سے شاید کسی وقت پورا ہوگا. اس لیے کہ آپ جب 11 سیٹوں کا نوٹیفیکیشن شیڈول جاری کریں گے تو خدا جانے اللہ رحم کرے نہ ہو کہ اس میں سے کوئی خدا نہ خواستہ 2-4 لوگ بیچارے گزر گئے تو پھر آپ کہیں گے 2-3 رہ گئے ہم نے یہ پورے کرانے ہیں. جو 235 جیت کر بیٹھے ہوئے خدا نہ خواستہ ان میں سے کچھ گزر گئے تو پھر آپ کہیں گے جی ہم نے ان کو پورا کرنا ہے. تو یہ ایک ایسا سائیکل بن جائے گا جو کبھی رکے گا نہیں. اور یہ جب رکے گا نہیں تو آپ کا الیکشن لٹکا رہے گا، میئر کا بھی اور چیئرمین کا بھی. اور اسی طرح اگر یہ کسی نے کل کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں چیلنج کر دیا کہ جس طرح کریں تو آپ کا وزیر اعظم کا الیکشن بھی لٹک جائے گا اور آپ کا چیف منسٹر کا الیکشن بھی لٹک جائے گا. اس لیے جو الیکشنز ہو چکے ہیں 235 نشستوں پر اس پر انتخابات کرا دینے چاہیے، ریزرو سیٹس کے بھی، میئر کا بھی، چیئرمین کا بھی. اور جو سیٹیں خالی 11 ہیں پہلے، اور جو مزید خالی ہوں گی جو لوگ چھوڑنا چاہیں گے وہ جو 12, 13, 14 سیٹیں ہوتی ہیں اس پر الیکشن میئر کے الیکشن کے بعد کروایا جائے. یہی سیدھا طریقہ ہے. اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو شاید یہ بات سمجھ آ جائے گی. لیکن آپ کے جو وہاں پر اختلافات ہیں جو ہماری نالج میں ہیں وہ آپ کو شاید صحیح طریقے سے اکوموڈیٹ نہیں کر پائے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو ٹکٹ دے کر صحیح طریقے سے اکوموڈیٹ کر پائے گی؟ تبھی آپ ان کے ساتھ رہیں گے.
دیکھیں میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا کہ مجھے اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہا. میرا صرف اختلاف تھا کہ میں کراچی کا پیدائشی ہوں اور کراچی ہی کے حق کے لیے میں نے MQM جوائن کیا تھا. لیکن 35 سال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کو جو ہے آگے سے بہت پیچھے لے گئی MQM. اور میرا اختلاف صرف یہی تھا کیونکہ میرا جو انٹرسٹ ہے وہ کراچی اور پاکستان ہے, اس کے علاوہ میرا نہیں ہے. اور میں پیپلز پارٹی میں جو شامل ہوا ہوں نہ کسی ٹکٹ کے لیے شامل ہوا ہوں. آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے MQM سے بھی کبھی کچھ لیا نہیں, شاید دیا ہوگا. تو اس لیے میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ٹکٹ دے پیپلز پارٹی مجھے یا نہ دے. مجھے کراچی شہر کے لیے کام چاہیے, اپنے ملک کی ترقی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اندر یہ خصوصیت وہ صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیلیور کر سکیں گے. اور جس مشکل حالات سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے, اکانومی کے حالات سے, جو سچویشن بن چکی ہے ہماری انٹرنیشنل پوزیشن, اس میں جس طرح سے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں اور دن و رات جو ہے وہ بھاگ دوڑ کر کے کسی طرح بھی اس بکھرے ہوئے تصویروں کے دانوں کو وہ سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی صورت بنے. تو میری صرف اس لیے پیپلز پارٹی میں شمولیت ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے اگر اپنا کوئی چھوٹا موٹا رول ادا کر سکتا ہوں میں رول ادا کر سکوں. جی رانا صاحب. شیخ رشید نے متعدد الفاظ کہے تھے بلاول بھٹو کے بارے میں, اس کے بعد یہاں پرچہ کٹا اور کراچی سے پولیس جو ہے پہنچے اسلام آباد میں گرفتار کرنے کے لیے. لیکن یہی آپ کے پولیس والے کو ایک نیوی کی فیملی ساتھ رکھنے والے خاتون نے تھپڑ مارا, وہ یہی ڈیفینس میں رہتی ہے, ساؤتھ میں رہتی ہے. آپ کی پولیس جا سکتے اسلام آباد گرفتار کرنے, لیکن اس خاتون کو گرفتار نہیں کر پا رہے آپ لوگ. آپ کا ID کبھی وہ اٹھا کے رہ جاتے ہیں, کبھی آپ کی پولیس پر تھپڑ مارتے ہیں. تو اگر اس میں حکومت آپ کی پولیس کو سپورٹ نہیں کرے گی, آپ لوگ اس پہ سخت ایکشن نہیں لیں گے, کوئی روایت چل پڑی جو بھی آتا ہے بجا کے کر جاتا ہے پولیس کو, اس پہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں حکومت کو. دیکھیں میری معلومات کے مطابق شاید وہ خاتون گرفتار ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ جرم بھلے اس کا ایک چھوٹا ہو, لیکن باوردی ایک پولیس افسر کو اس طرح سے ہیوملیٹ کرنا یہ بہت خطرناک بات ہے. اور اگر کچھ لوگ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں یا کسی اور طبقے سے ان کا تعلق ہے, تو اس طرح سے اپنے اس اسٹیٹس کا ناجائز استعمال لینا کسی طور پر مناسب بات نہیں ہے. اور اس پر اس لیے بھی ایکشن ہونا بہت ضروری تھا. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہ روایت چل پڑی تو پھر یہ سلسلہ کہیں رکے گا نہیں, اور قانون کی جو بالادستی ہوتی ہے, جو ایک وردی میں کسی شخص کا اختیار ہوتا ہے, چاہے وہ سپاہی ہو یا IG ہو, وہ اس کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگا. اگر تو کوئی پولیس آفیسر زیادتی بھی کرتا ہے تو اس کا یہ حل اور طریقہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ گالم گلوچ کی جائے یا ہاتھا پائی کی جائے. اس کو بھی ایڈریس کرنے کے ڈفرینٹ طریقہ کار موجود ہیں, قانون میں گنجائش موجود ہے. تو میری معلومات کے مطابق اب تک اطلاعات میں دوبارہ اس کو ریچیک کروں گا, لیکن خاتون گرفتار ہوئی ہیں, اور کوئی بھی ایسا جرم کرے اس کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے. جی وقاص. میرا سوال خواجہ سید منصور صاحب سے بھی ہے, دوسرا سوال آپ سے بھی. پھر صاحب آپ جس پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کی تعریف کر رہے ہیں, آپ کے اپنے صاحبزاد ہیں وہ PTI کی اسی طرح سپورٹر ہیں. ہماری تو اطلاع یہ ہے کہ آپ چند روز پہلے تک فردوس شمیم نقوی کے ذریعے PTI میں شامل ہونا چاہتے تھے. اس طرح تبصرہ 82 سیٹ لینے والی جماعت اسلامی کو بھی بلدیاتی الیکشن میں جو ہے تمام کی تمام خرابیاں نظر آ رہی ہیں, کیا کہنا چاہیے؟ پہلے میں دیتا ہوں جواب, پھر آپ دیجیے. دیکھیں ایک تو میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں, اور یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بڑی اچانک سے پتہ نہیں کیسے نشستیں جیت لی ہیں. پیپلز پارٹی میں بہت زیادہ پرانی الیکشنز میں نہ بھی جاؤں تو 2002 سے اگر ہم اس کا شروع کریں سلسلہ, تو 2002 میں MMA نے کراچی سے کچھ نشستیں جیتی تھی, اور اس کے بعد 2008 کا الیکشن ہوا ہے, 2013 کا الیکشن ہوا ہے, 2015 کا بلدیاتی الیکشن ہوا ہے, 2018 کے عام الیکشنز ہوئے ہیں, کراچی میں کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز بھی 2 مرتبہ ہوئے ہیں. اب ان تمام انتخابات میں 2002 کے بعد جتنے ہوئے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ جماعت اسلامی کی کارکردگی اور پرفارمنس کیا رہی ہے, ان کو کتنا ووٹ پڑا, انہوں نے کتنی نشستیں جیتی ہیں؟ بالکل نہیں جیتی. کسی ضمنی الیکشن میں وہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں, کھڑے بھی ہوتے ہیں تو بری طرح ہارتے ہیں. اس کے 85 یا 84 سیٹیں لینے پر لوگ حیران پریشان نہیں ہیں.
پیپلز پارٹی جس کے 5 MNAs ہیں, 7 MPAs ہیں, جس کے پاس 3 کینٹونمنٹ بورڈ ہیں, جو 2002 سے لے کے 2018 کے ہر الیکشن میں اپنی کراچی کے اندر پریزنس شو کرتی رہی ہے, ووٹ لیتی رہی ہے, اس کے 97 سیٹیں جیتنے پر لوگ پریشان ہے کہ کیسے جیت گئے. MQM نے ڈسٹرکٹ سینٹرل سے 51 میں سے 50 سیٹیں جیتی تھیں 2015 میں. 51 میں سے 50, ایک پیپلز پارٹی دل محمد جیتا تھا, یہ بیٹھا ہے, اور 50 MQM نے. آج وہاں سے پیپلز پارٹی نے 4 جیتی تو پریشان ہیں, اور 42 میں سے 38 جماعت اسلامی جیت گئی ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا جن لوگوں کو پیپلز پارٹی کی جیت پر حیرانگی ہے, وہ تھوڑا سا یہ پچھلے 20-25 سال کے جو الیکشنز کے نتائج ہیں کراچی شہر کے, اس کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں جماعت اسلامی بہت نیچے, جو 2-4 جماعتیں رہتی ہیں کم ووٹ لینے میں, کم نشستیں لینے میں, ان میں تھی. تو اچانک سے کسی جماعت کا حیران کن نتیجہ اگر آیا ہے کراچی کے بلدیاتی الیکشنز میں, تو وہ جماعت اسلامی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو جو سیٹیں ملیں, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو جس انداز میں جس طرح سے ملی, پچھلے کو ہم بھول جاتے ہیں, آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن خدا کے لیے پیپلز پارٹی کا جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی تسلیم کریں, اس لیے کہ ہم انہی علاقوں سے جیتے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کا روایتی ووٹ بینک موجود رہا ہے. مجھے تو حیرت ہے, میں تفصیل نہیں بتاؤں گا آپ کو, جب بات آئی تو کریں گے. ایک RO جو تھا اس کے نیچے 4 UCs تھیں تقریباً ہر RO کے پاس, کہ اس نے الیکشن کروانا ہے وہاں پہ. وہاں سے 3 جیتی ہے جماعت اسلامی, اس پہ اعتراض نہیں ہے. ایک پیپلز پارٹی جیت گئی, اس پہ اعتراض ہے. یار مطلب کوئی کسی بات کی, بندہ کوئی تک کی بات کرے نا. اگر RO بدماش تھا, بددیانت تھا, سندھ حکومت کے کہنے پہ چل رہا تھا, نتائج کو بدل رہا تھا, تو 3 جماعت اسلامی کو دے دی اس نے, اور ایک پیپلز پارٹی کو اگر جیت گئی تو اس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کر, حقیقت پسند ہو کر جو ہے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک RO اگر آپ کو فارم 11 پہ جتوا دیتا ہے تو ٹھیک ہے, وہی RO قانون کے مطابق ری کاؤنٹنگ کراتا ہے اور آپ ہار جاتے ہو تو آپ اس کے اوپر اٹیک بھی کر دیتے ہو, اس کے اوپر الزامات بھی لگا دیتے ہو, اس کو مارنے کی جان سے دھمکیاں بھی دیتے ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. انتخابات جو ہوئے ہیں مجموعی طور پر انتخابات بہت بہتر ہوئے ہیں. مجھے اپنی جو سیاسی زندگی ہے اس میں کوئی الیکشن ایسا نظر نہیں آتا جس کے اندر ایک بلٹ فائر نہ ہوا ہو. ایک بلٹ اس پورے الیکشن میں ایک گولی نہیں چلی ہے. ہاتھا پائی کے, تلخ کلامی کے کچھ واقعات ضرور ہوئے ہیں, لیکن پرامن الیکشن ہوئے ہیں. الیکشن کے دوران کہیں سے کوئی الزام کسی کے اوپر نہیں آیا. اب بعد میں جو ظاہر ہے کہ جس کی توقع ہوتی ہے کہ میں 400 سیٹیں جیتوں گا, اس کو اگر 40 ملیں گی تو اس کا تو کوئی ہمارے پاس علاج نہیں ہے. وہ اعتراضات ضرور ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشنز اچھے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر دوہرا رہا ہوں میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا. خواجہ صاحب سے آپ کا ایک سوال تھا, ذرا اس کے دے دیں. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ تو دیکھیں جمہوری حسن ہے. یہ کوئی MQM نہیں ہے کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ میرا بھائی یا میرا بیوی یا میرا دوست جو ہے کسی اور جماعت میں نہیں جا سکتا. یہ پیپلز پارٹی ہے. ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں کہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ سے خود کفیل ہے, بالغ ہے, وہ جہاں جائے جا سکتا ہے. دوسرا رہا, آپ نے کہا کہ PTI والے مجھے اپروچ کرتے رہے. مجھے پاکستان کی الحمدللہ ہر پارٹی اپروچ کر رہی تھی اور سب چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں, لیکن میرا دل جو تھا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا. میرے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک نیاز بندی ہے, محبت ہے, ان کا اخلاق ہے. پھر زرداری صاحب کا اخلاق ہے, بلاول بھٹو صاحب کا اخلاق ہے, جو میں نے اسمبلی میں دیکھا. انہوں نے کبھی بھی کمتر کسی کو نہیں سمجھا بلکہ اپنے سے بہتر عزت دی. تو اس لیے میں خود پیپلز پارٹی میں آیا ہوں شامل ہونے کے لیے. میرا کوئی لالچ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کی یہ محبت ہے کہ انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا اور اپنی ٹیم کا حصہ بنایا. اس کے لیے میں پیپلز پارٹی کے تمام جو بھی صوبائی یا چیئرمین اور سب کا جو شکر گزار ہوں, اور یہی میرا وہ خالی وہ ہے. باقی پارٹیاں تو آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں. میں نے 35 سال ایک پارٹی کے ساتھ کام کیا, میں نہیں ہٹا. لیکن جب دیکھا کہ وہ کراچی کو ڈیلیور نہیں کر سکے, اختیارات کی باتیں کرتے رہے. ان کے اپنے اختیارات پورے تھے لیکن ان کے پاس صوبہ چلانے کے اختیارات نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی مارچ میں کراچی میں 9 نشستوں پر الیکشنز ہو رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی 9 کے 9 حلقوں پر بھرپور انداز میں الیکشن لڑے گی, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے
अच्छे उम्मीदवार नशिस्तों पर आएँ, और मैं गुजारिश करूँगा कि जमात इस्लामी भी इन इलेक्शन में हिस्सा ले, ताकि वो जो हैरान है पीपल्स पार्टी के बलदियाती नताइज पर, उन्हें ये पता चले कि ये जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं कराची की 9 नशिस्तों पर, जो एक भी सीट ऐसी नहीं जो पीपल्स पार्टी ने छोड़ी हो, तमाम की तमाम PTI की नशिस्तें हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको फिर कह के जा रहा हूँ, मैं पहले भी कहता था कि जो बल्दियाती इलेक्शन होगा पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, आम इलेक्शन होगा पीपल्स पार्टी कराची की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, और मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इन 9 सीटों पर भी पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। मैं बल्कि एक बात आपकी, अगर एक सईद भाई ने ये कहा कि ये PTI की सीटें हैं, PTI की सीटें ये थी नहीं, दी गई थी, उनको रातों रात जो है प्लेट में रख के दी गई थी, क्योंकि कराची की जो लीडिंग पार्टी थी वो इतनी कमज़ोर थी कि वो उसके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकी, और उन्होंने अपने हाथों से जाके ये सीटें दे दी। अगर सिर्फ मैं आपको 239 का रिजल्ट आपके सामने किसी वक्त रखूँगा तो उस वक्त दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान नियाज़ी साहब को 100 सीटों से ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं मिल सकती थी, लेकिन जाहिर है कि ब्लेसिंग थी, तो ब्लेसिंग के ऊपर तो कुछ भी मिल सकता है। जी आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को इतनी ज़्यादा नशिस्तें मिली है तो लोग हैरत हो जाए कि अपने एकदम शौक पे। असल में MKM और जमात इस्लामी जो कह रही है वो ये कह रही है कि वोटों के हिसाब से तो आप तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, लेकिन जो आप लोगों ने हल्का बंदियाँ की थी, जबकि फिर गवर्नमेंट ने वो आर्टिकल वापस भी ले लिया, उसके बावजूद 15 तारीख को इलेक्शन हुए, वो हल्का बंदियों की बदौलत जो आपने अपनी मखसूस की हुई थी उसमें जीते। यार मैं अच्छा किया आपने ये सवाल कर लिया। देखिए, पहली बात ये है कि वो जो नोटिफिकेशन हमने विड्रॉ किया वो मैं फरमाइश पे किया था, सीधी बात है, और हमारा शुरू से मौक़िफ़ था कि हम इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ नहीं कर सकते, ये स्टैंड नहीं करेगा, ये उड़ जाएगा कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन से, कोई इसको मानेगा नहीं, और हुआ वही। बहरहाल हमने ये किया था, मैं मानता हूँ इस बात को। हल्का बंदी की जहाँ तक बात है, मैं ये किसी भी फोरम पर चैलेंज करने को, बहस करने को तैयार हूँ, जो भी चाहे आ जाए, चाहे PTI आ जाए, जमात इस्लामी आ जाए, MQM आ जाए। हल्का बंदियाँ करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, उन्होंने की। उसमें जो कानून है वो ये कहता है कि जो UC की आबादी होगी वो 45,000 से 75,000 के दरमियान होगी। फिर कानून ये कहता है कि इससे 10% ऊपर या 10% नीचे भी UC बन सकती है अगर सिचुएशन ऐसी हो। और फिर कानून ये भी कहता है कि अगर इन तमाम जो बैरियर्स हैं 45 और 75 और 10% माइनस प्लस, उसके अलावा भी UC बनानी पड़े, मजबूरी हो बनानी पड़े, तो इलेक्शन कमीशन बना सकता है, लेकिन उसकी वजूहात बताएगा कि क्यों बनाई जा रही है। ठीक, MQM ये कहती है कि हमने अपने जो इलाके थे वहाँ 10,000, 20,000, 15,000 पे UC बना दी हैं। आप 246 UC को देखें, खुद मैं आपको कह रहा हूँ, देखे जाकर 3 UC ऐसी हैं जिनकी आबादी 30,000 के करीब है, 3, और उसकी वजूहात हैं, और वो देही इलाकों पर है जो बहुत वसी रकबे पर फैली हुई हैं, और उसके रेवेन्यू बाउंड्रीज का इशू था, इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन कोई नहीं था, उन्होंने 3 UC बनाई, 246 में से 3। फिर वो कहते हैं कि हमारे इलाकों में उन्होंने जो है वो पता नहीं 90 हज़ार एक इलाके बना दी हैं। औरंगी टाउन वाइड टाउन है जिसमें मैं ये समझता हूँ कि निस्बतन आबादी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, निस्बतन। वहाँ हैं 8 UCs। अगर उन 8 की 8 को भी हम गिन लें कि ये ज़्यादा हैं, तो 3 और 8 कितनी हो गई आपकी? 11। इन 11 को आप छोड़ दें, इन 11 को आप 25 कर दें, 26 कर दें, 220 तो और रहती है ना। 220 हमारी यूसियाँ थी, जमात इस्लामी जिन यूसियों पे जीती हमारी यूसियाँ थी, PTI जिन 42 यूसियों पे जीती हमारी यूसियाँ थी। मेरे भाई ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है, ख्वाजा साहब उस MQ में थे, मैं शायद अब मुझे लगता है बुरा नहीं मानेंगे, उनको आदत पड़ी हुई थी कि वो अपनी मर्जी के हलके बनाकर इंतखाबात लड़ते थे। पीपल्स पार्टी ने सारी जिंदगी अपनी मुखालिफों के बनाए हुए हलकों पर इलेक्शन लड़ा है। 79 का इलेक्शन हो, 83 का इलेक्शन हो, 2001 का इलेक्शन हो, 2005 का इलेक्शन हो। और ये भी आपको बता दूं कि 2013 से पहले बल्दियाती हलके हुकूमतें बनाती थी, इलेक्शन कमीशन ही बनाती थी। पीपल्स पार्टी को पहली मरतबा मौका मिला 2013 में, जब हम हुकूमत में थे, कि हम बल्दियाती हलके बनाएं। कानून के मुताबिक हमने बनाए। MQM चली गई कोर्ट में कि जनाब ये हुकूमत का इख्तियार नहीं, इलेक्शन कमीशन का है। कोर्ट भी बादशाह सरकार है, सारी जिंदगी हुकूमतें बनाती रही, कोई अर्ज नहीं था।
پیپلز پارٹی نے پہلی مرتبہ بنائے تو بولا نہیں تمہارا کام نہیں، الیکشن کمیشن بنائے گا. تو ہم نے پہلی مرتبہ جو حلقے بنائے ہم اس پہ بھی الیکشن نہیں لڑے، پھر الیکشن کمیشن نے بنایا 2013 میں. تو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ جو اور اپنی کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، اس پر توجہ دیں. اگر حلقے اتنے برے تھے تو حلقوں کے خلاف یہ الیکشن کمیشن میں بھی گئے، حلقوں کے خلاف یہ ہائی کورٹ میں بھی گئے، حلقوں کے خلاف یہ سپریم کورٹ میں بھی گئے. اگر کہیں سے ریلیف نہیں ملا تو میرے بھائی کم از کم پیپلز پارٹی سے یہ توقع تو نہ لگاؤ کہ ہمارے کہنے پہ سپریم کورٹ بھی چلے گا، ہمارے کہنے پہ ہائی کورٹ بھی چلے گا، ہمارے کہنے پہ الیکشن کمیشن بھی چلے گا. لاڈلے کوئی اور ہیں، ہم نہیں ہیں. تو عدالتوں نے بھی اگر یہ فیصلے کیے کہ حلقے ٹھیک تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک تھے. اگر کہیں اب بھی کوئی ان کو چیز نظر آتی ہے ایسی تو کم از کم اس کو یو سی وائز ہائی لائٹ کریں کہ یہ پرابلم ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 10 اور 12 اور 15 ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 53 حلقے 70 حلقے ہم نے کم بنائے تھے وہ غلط کہہ رہا ہے. یہ بات ان کی طرف سے آئی تھی کہ یہ اتنے حلقے بڑھا دو، اتنے حلقے بڑھا دو. ہم نے کہیں اگری نہیں کیا کہ یہ غلط. ان کی رائے تھی کہ اتنے بڑھنے چاہیے، اور وہ جو پیپر بھی میرے پاس پڑا ہے اگر کہیں کہیں گے مناسب نہیں لگتا، لیکن اگر اس طرح غلط بیانی ہوتی رہے گی ٹی وی شیٹ پہ تو مناسب ہوگا کہ میں ان کو ساتھ بٹھاؤں اور وہ کاغذ دکھا دوں کہ یہ کاغذ ہے جو انہوں نے دیا تھا. میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ جس حلقے سے الیکشن جیتتے ہیں 2 بار آپ نے ایک انعام لگا کے کچھ حلقوں کے جو مسائل تھے اس پہ الیکشن جیتا تھا کہ پانی دوں گا. 15 سال سے اس حلقے میں پانی نہیں آ رہا. اس دفعہ بھی اس یو سی کے اندر جہاں آپ کو شک تھا کہ ہم ہارے گے وہاں آپ نے پانی کھلوایا 15 سال کے بعد. 3 دن کے لیے پانی ہے، اس کے بعد وہ اس کا رزلٹ بھی کنٹروورشل ہو گیا، وہ پانی بھی بند کر دیا گیا. تو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں کراچی کی ترقی کے لیے، تو کون سی ترقی ہے؟ جیسے میں آپ سے گزارش کروں چونکہ آپ وہاں رہتے ہیں اس لیے بات کریں، لیکن آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ رہنے کے باوجود ہی غلط ہے. ہاں اسی لیے میں دیکھیں ایک تو مناسب پریس کانفرنس یو سی پہ جانا نہیں چاہیے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں جو میں نے کہا تھا انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارا ہوگا. پانی دے کے بند نہیں کیا گیا. وہ جو آپ کی لائنیں ہیں لوگوں نے غلط کنیکشن کی لائنیں لی کے اس کو ٹھیک کریں. تھینک یو جی. اچھا ایک منٹ پہلے ان سے لے جی. آپ بقا ساتھ ہی کر لو تاکہ پھر ساتھ ہی چل رہا. آپ نے ابھی کیا کہ جو فرمائش کا نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا بندی کا واپس کیا گیا تھا. کابینہ سندھ کابینہ بندی کا پیپلز پارٹی کتنی غیر مؤثر ہو گئی ہے کہ وہ فرمائش کیسے کرے گا. اب وہ فرمائش ایم کیو کی تھی یا اسٹیبلشمنٹ کی تھی؟ کیا ایم کیو کی فرمائش میں کیا تھا؟ آپ کو سچ بتا دیا. وہ بھی اب کہہ رہے ہیں میں تو آپ کو سچ بتایا نا. اب میں بھی گھما پھرا کے بات کر سکتا تھا لیکن سچ یہ فرمائش پہ کیا تھا. دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے.